حبک الشیء یعمی ویبصر. جب انسان کو کسی سے پیار ہو جاتا ہے تو پیار انسان کو اندھا بھی کر دیتا ہے اور بہرا بھی کر دیتا ہے. جب انسان کو کسی سے پیار ہو جاتا ہے تو پیار انسان کو اندھا بھی کر دیتا ہے, بہرا بھی کر دیتا ہے. عشق ہو جائے نا تو عشق انسان کو اندھا کر دیتا ہے. آپ دیکھتے نہیں ہمارے معاشرے میں کسی سے پیار ہو جائے تو انسان اندھا بھی ہو جاتا ہے, بہرا بھی ہو جاتا ہے. اب اس کا مطلب کیا ہے, اندھا بھی ہو جاتا ہے, بہرا بھی ہو جاتا ہے؟ اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کے محبوب میں کوئی عیب ہو تو پیار آپ کو ایسا اندھا کر دیتا ہے کہ عیب ہو بھی تو عیب نظر نہیں آتا. کوئی بتانے والا بتا رہا ہو, بار بار بتا رہا ہو کہ اس کی صورت دیکھ, اس کی شکل دیکھ, اس کا قد دیکھ, اس کا علم دیکھ, اس کا کلام دیکھ, انداز تکلم دیکھ, گفتار دیکھ, کردار دیکھ, تجھے اتنے عیب نظر نہیں آ رہے. وہ کہتے ہیں بس اب جب دل دے دیا ہے تو اب عیب نظر نہیں آتے. عشق ہو جائے, پیار ہو جائے تو پیار اندھا ہوتا ہے. اچھا, میں نے یہ کافی عرصہ پہلے اے آر وائی پر یہ تقریر کی تو کسی نے کہا یہ بالی ووڈ کے ڈائلاگز آپ نے کہاں سے سیکھے؟ میں نے کہا عقل کے اندھو, تمہیں شاید بالی ووڈ دیکھنے کا موقع مل رہا ہے, ہمارے آقا کی حدیث ہے, ہم نے یہ آقا سے سیکھا ہے. پیار ہو جائے تو پیار اندھا کر دیتا ہے. یہ کہیں موویز سے نہیں ڈائلاگ آئے, لیکن افسوس کی بات ہے آقا کی باتیں بھی اگر کسی کو موویز سے ملے تو وہ سمجھتا ہے یہ مووی کی باتیں, آقا کی باتیں نہیں ہیں. ہم اپنے دین سے اتنا دور ہو چکے ہیں, اتنا دور ہو چکے ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پیار اندھا کر دیتا ہے. دیکھیے, اگر آپ کو کسی سے پیار ہو جائے, کسی چیز کو آپ اپنا لیں, وہ انسان ہو یا کوئی گاڑی ہو یا کوئی بنگلہ ہو یا کوئی موبائل فون ہو یا کوئی گھڑی ہو یا کوئی لباس ہو, جب آپ کسی کو اپنا لیں نا, جب آپ کسی چیز کو اپنا لیں تو اپنانے کے بعد پھر آپ کو عیب نظر نہیں آتا, آپ کو ڈیفیکٹ نظر نہیں آتا. لیکن شرط یہ ہے کہ آپ اسے اپنا لیں. اگر اپنایا نہیں ہے, اپنانے کے حوالے سے کسی تذبذب کا شکار ہیں تو پھر عیب نظر بھی آئیں گے, سنائی بھی دیں گے. آپ کسی دکان پر جاتے ہیں, گاڑی خریدنے کے لیے جاتے ہیں, آپ انہیں کہتے ہیں مجھے فلاں گاڑی چاہیے, جس قسم کی گاڑی چاہیے اس قسم کی بے شمار گاڑیاں وہ دکھاتے ہیں, کہتے ہیں یہ دیکھ لو. آپ دیکھتے ہیں, اب جب تک آپ نے وہ گاڑی خریدی نہیں, جب تک آپ نے اس گاڑی کو اپنایا نہیں, آپ اس میں ڈیفیکٹس تلاش کریں گے, بڑے میٹیکولسلی دیکھیں گے نہیں اس میں یہ بھی ڈیفیکٹ ہے, اس میں یہ عیب ہے, فلاں عیب ہے, اس کی سپیڈ اچھی نہیں ہے, یہ فلاں حوالے سے بری ہے, فلاں حوالے سے بری ہے, فلاں اعتبار سے بری ہے. اب آپ کو عیب نظر آ رہے ہیں, آپ کو کوئی ساتھی ہے وہ آپ کو بتا رہا ہے اس میں فلاں عیب ہے, فلاں عیب ہے, آپ کو سنائی بھی دے رہے ہیں. آپ عیوب کے حوالے سے, ڈیفیکٹس کے اعتبار سے اندھے بھی نہیں ہیں, بہرے بھی نہیں ہیں. لیکن جو ہی سودا ہو جاتا ہے, کسی گاڑی کا ہم انتخاب کر لیتے ہیں, جب خرید لیتے ہیں, خریدنے کے بعد جب آپ گھر جا رہے ہیں, آپ کو وہی دوست جو آپ کو پہلے بتا رہا تھا اس میں فلاں عیب ہے, فلاں نقص ہے, فلاں ڈیفیکٹ ہے, اب وہ بھی جرت نہیں کرے گا کہ آپ کو بتائے کہ عیب ہے, کیونکہ اب وہ گاڑی آپ کی اپنی ہو گئی ہے. اگر وہ جرت کرے بھی تو آپ کہیں گے نہیں مجھے نظر نہیں آتے, مجھے دکھائی نہیں دیتے, کیونکہ آپ نے اپنا لیا ہے نا, آپ نے اس گاڑی کو اپنا لیا ہے. جب آپ مکان لے لیتے ہیں پھر کوئی جرت نہیں کرتا کہ فلاں چودھری صاحب آپ کے مکان میں فلاں ڈیفیکٹ ہے, کوئی جرت نہیں کرے گا کیونکہ آپ اس کا اپنا ہو چکا ہے. اب کوئی نہیں کہے گا. اب اسے عیب نہ نظر آتے ہیں نہ سنائی دیتے ہیں. جب تک خریدا نہیں تھا نظر بھی آ رہے تھے, سنائی بھی دے رہے تھے, کوئی بتانے والا بتا رہا ہے, آپ بہرے نہیں ہیں, سن رہے ہیں, نابینا نہیں ہیں, اخیارے ہیں, بینائی ہے, دیکھ رہے ہیں. لیکن جو ہی اپنا لیا اب عیب نظر بھی نہیں آ رہے, اب عیب سنائی بھی نہیں دے رہے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, یہ تو دنیا کی عیبدار چیزوں کی علامت ہے, دنیا کی وہ چیزیں جن میں عیب ہوتے ہیں, جب پیار ہو جائے عیب نظر نہیں آتے, نہ دکھائی دیتے ہیں, نہ سنائی دیتے ہیں. جن چیزوں میں عیب کا امکان ہے ان سے پیار ہو جائے عیب نظر نہیں آتے, عیب سنائی نہیں دیتے. یہ تو دعویٰ ہے اس آقا سے پیار کا جسے اللہ نے بنایا ہی بے عیب ہے. عیبدار چیزوں سے پیار ہو جائے عیب نظر نہیں آتے, بے عیب آقا سے پیار کا دعویٰ ہے. پھر بھی کہتا ہے علم غیب نہیں رکھتے, نور نہیں ہے, حاضر و ناظر نہیں ہے, پکارو تو سنتے نہیں, مدد فرما نہیں سکتے, زندہ نہیں ہے, ہمیں جانتے نہیں ہیں, ہمیں دیکھتے نہیں ہیں, ہمیں سنتے نہیں ہیں, دنیا کا علم نہیں ہے. عیب
کرنے والے جھوٹے پیار کے مدعی، تو جھوٹ بول رہا ہے، تجھے پیار نہیں ہوا۔ اگر پیار ہوتا تو تو دل سے کہتا ہاں میرے آقا سبب وجود کائنات ہیں، میرے آقا مصداق لولاکا لما خلقتم افلاک ہیں۔ اگر یہ نہ ہوتے زمین نہ ہوتی، اگر یہ نہ ہوتے آسمان نہ ہوتے، اگر یہ نہ ہوتے چاند تارے نہ ہوتے، اگر یہ نہ ہوتے کشائی نہ ہوتی، اگر یہ نہ ہوتے کائنات میں کوئی شے پیدا ہی نہ کی جاتی، یہ سارا جہاں انہی کے لیے بنایا گیا ہے۔ اگر صوفیاء کے میں قدے سے تربیت حاصل کرنے والوں کی بارگاہ میں تو زانو تلمس طے کرتا تو تو دل سے کہتا یہ صبا سنک وہ کلی چٹک، یہ صبا سنک وہ کلی چٹک، یہ زبان چہک لب جو جھلک، یہ مہک جھلک یہ چمک دھمک، سب اسی کے دم کی بہار ہے۔ تو دل سے کہتا ہو نا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، کم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو۔ یہ تو اقبال کا کلام ہے، اقبال کا انداز اپنا ہے، لیکن بریلی کا محدث اس کا انداز جدا ہے، اس کا انداز جدا ہے، اس کا انداز جدا ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ صبا سنک وہ کلی چٹک، یہ زباں چہک لب جو جھلک، یہ مہک جھلک یہ چمک دھمک، سب اسی کے دم کی بہار ہے۔ یہ سمن یہ سوسن و یا سمن، یہ سمن یہ سوسن و یا سمن، یہ بنفش سنبل و نسترن، گل و سرو لالا بھرا چمن، وہی ایک جلوہ ہزار ہے، وہی ایک جلوہ ہزار ہے، وہی ایک جلوہ ہزار ہے۔ وہ نہ تھا تو باغ میں کچھ نہ تھا، وہ نہ تھا تو باغ میں کچھ نہ تھا، وہ نہ ہو تو باغ ہو سب بنا، بادب جھکا لو سرے ولا کہ میں نام لوں گل و باغ کا، بادب جھکا لو سرے ولا کہ میں نام لوں گل و باغ کا۔ گل تر محمد مصطفیٰ چمن ان کا پاک دیار ہے، چمن ان کا پاک دیار ہے، چمن ان کا پاک دیار ہے۔ محترم احبہ، یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے۔ جب پیار ہو جائے عیب ہو بھی تو نظر نہیں آتا، یہ تو ہیں ہی بے عیب، ان میں عیب کیسے تلاش کرتا ہے، ان میں عیب کیسے تلاش کرتا ہے، ان میں عیب، اب ان میں بھی عیب تلاش کرے، پتا چلا تم منافق ہے عاشق نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار یہی اللہ سے پیار ہے۔ عشق کی آڑ میں ہم شرک نہیں کرتے، عشق کی آڑ میں ہم شرک نہیں کرتے، اور توحید کی آڑ میں توہین بھی نہیں کرتے۔ کیا سنا آپ نے میں نے کیا کہا؟ عشق کی آڑ میں شرک نہیں کرتے اور توحید کی آڑ میں توہین بھی نہیں کرتے۔ کہ ہم موحد ہیں اور توحید کی آڑ میں ان کی توہین کرنا جو ان کی توہین کرے، پھر بچتا کچھ نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ کیا ہوتا ہے؟ شعور تک نہیں ہوتا، سب کچھ برباد ہو چکا ہوتا ہے۔ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ یہ بھی بتا دیں، امت مسلمہ تو شرک کر ہی نہیں سکتی، کلمہ گو مسلمان شرک نہیں کیا کرتا، یہ امت توحید ہے، یہ امت شرک نہیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا انی واللہ ما اخاف علیکم ان تشرکوا بعدی ولکن اخاف علیکم ان تتنافسوا فی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے نام پر قسم ارشاد فرمائی،
مجھے اللہ کی قسم تحقیق ہے میرے امتیوں میرے بعد مجھے تم شرک کا کوئی خوف نہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث، اگر آپ اس کو محسوس نہیں کر پائے تو پھر پڑھ دیتا ہوں۔ تقریر کی جاتی ہے اس لیے تاکہ مخاطبین محسوس کریں۔ خطیب کا کام ہے، دیکھیے جب خطیب خطابت کرتا ہے تو ہر قسم کے بندے پھر سوال کرتے ہیں، پتہ نہیں کیسا بولا ہے، آج بول نہیں پایا، اچھا بولا ہے، برا بولا ہے، دلائل اچھے تھے، شاید مثالیں مشکل تھیں۔ ہر بندہ پڑھا لکھا بھی تنقید کرتا ہے، تبصرہ کر رہا ہوتا ہے، پٹے پر بیٹھا انگوٹھا چھاپ بھی تبصرے کر رہا ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے نا؟ تو جب مجمع کو خطیب کا امتحان لینے کا حق حاصل ہے تو خطیب کو بھی حق ہے نا وہ مجمع کا امتحان لے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انی واللہ ما اخاف علیکم ان تشرکوا بعدی۔ ہم اولیاء اللہ کے مزارات پر جاتے ہیں، کہا جاتا ہے شرک کر رہے ہو، مشرک ہو گئے ہو، کفر کر رہے ہو، ایمان برباد ہو جائے گا۔ میں کہتا ہوں، اور یہ بھی کہا جاتا ہے بھائی ہم تو آپ کے خیر خواہ ہیں، خیر اندیش ہیں، آپ سے محبت کرتے ہیں، بھائی بڑے خلوص سے کہا جاتا ہے، بڑے پیار سے کہا جاتا ہے، ہم آپ کو شرک سے بچانا چاہتے ہیں، ہمیں آپ سے محبت ہے، آپ سے پیار ہے، آپ کے خیر خواہ ہیں، بھائی ہم آپ کو شرک سے بچانا چاہتے ہیں، کفر سے بچانا چاہتے ہیں، ہمیں آپ سے پیار ہے، آپ کی بہتری کے لیے کہہ رہے ہیں۔ ایک جواب دے دیجئے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضور نے ارشاد فرمایا، انی واللہ ما اخاف علیکم ان تشرکوا بعدی۔ ہے میرے امتیوں، مجھے اللہ کی قسم مجھے میرے بعد تمہارے شرک میں مبتلا ہونے کا کوئی خوف نہیں، کوئی خوف نہیں۔ حضور نے اللہ کی قسم ارشاد فرمایا، حضور اللہ کی قسم ارشاد فرما کر فرما رہے ہیں، ہے میری امت مجھے اللہ کی قسم مجھے میرے بعد تمہارے شرک میں مبتلا ہونے کا کوئی خوف، کوئی خوف نہیں۔ ضعیف حدیث نہیں ہے، صحیح بخاری کی حدیث۔ کلمہ کو مسلم جب کلمہ پڑھ لیتا ہے وہ شرک نہیں کیا کرتا۔ اب کوئی کہے مجھے تم سے بڑا پیار ہے، بڑی محبت ہے، ہاں بہت ہوگی، لیکن تو میرا ماما لگتا ہے، تو میرا کیا لگتا ہے؟ وہ جو میرے لگتے ہیں، جن کو مجھ سے پیار ہے، جو میرے لیے راتوں کو اٹھ کے دعائیں کرتے رہے، وہ کہتے ہیں مجھ محمد کو اللہ کی قسم تم شرک نہیں کر سکتے، تو دین کا ٹھیکیدار لگتا ہے، تجھے بہت خوف ہے میں ان کی مانوں یا تیری مانوں۔ ان کی بات مانو یا تیری بات مانو؟ وہ فرما رہے ہیں مجھے اللہ کی قسم۔ اچھا آقا صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ خطاب صحابہ تک محدود نہیں ہے، اگر کوئی صحابہ تک محدود کرے تو اس میں صحابہ کی توہین لازم آتی ہے۔ دوسرے جملے پر میرا خطاب سن لیجئے۔ The Prophet sallallahu alaihi wasallam said, indeed by Allah, O members of my nation, I do not fear shirk from you. This is a hadith of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. The Prophet sallallahu alaihi wasallam said, inni wallahi, indeed by Allah, O members of my nation, I do not fear shirk from you. Meaning the ummah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, one who recites shahada, one who recites la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, he can never commit shirk. اگر بدعات ہو رہی ہیں تو اس پر ہم بھی کلام کرتے ہیں کہ یہ بدعت ہے، لیکن اللہ کے ولیوں کو ماننے والا شرک نہیں کر سکتا۔ خواجہ غریب نواز داتا علی حجویری کی بارگاہ میں جا کر چلا کرتے ہیں، چلا کرتے ہیں کہ نہیں؟ سب جانتے ہیں داتا علی حجویری کی بارگاہ میں خواجہ غریب نواز جانتے ہیں، جا کے چلا کرتے ہیں۔ یہ کون خواجہ غریب نواز ہے؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں، ارے قبروں پر جانے والے 90 لاکھ کو کلمہ پڑھاتے ہیں، قبروں کے منکروں تم نے کتنوں کو کلمہ پڑھایا ہے؟ قبروں پر جانے والے، قبروں پر چلا کرنے والے خواجہ غریب نواز نے اگر 90 لاکھ کو کلمہ پڑھایا، تو قبروں کا منکر ہے، تو بتا تیرے اکابرین نے کتنوں کو کلمہ پڑھایا؟
کتنوں کو پڑھایا. ارے جو مسلم ہیں تو ان کو مشرک کہتا ہے, وہ تو مشرکوں کو مسلم بناتے تھے. میرے محبوب کی بارگاہ میں آواز بھی بلند ہو گئی, سب اعمال برباد, سب اعمال برباد. تمہاری نمازیں, تمہارا روزہ, تمہارے حج, زکوٰۃ, تسبیحات, خطابات, بیانات, شیخ الحدیث ہو, شیخ القرآن ہو, شیخ التفسیر ہو, محدث, مقرر, خطیب, عالم, جو کچھ بھی ہو, بروز قیامت سب کچھ منہ پہ مارا جائے گا. کیوں؟ کیونکہ محبوب کی توہین کی ہے, محبوب کی گستاخی کی ہے. اور فرق دیکھ لو, مشرک کے لیے یہ نہیں فرمایا قرآن کریم میں, جہاں مشرک کا فرمایا وہاں یہ نہیں فرمایا. شرک بھی یقیناً عبادات کو ختم کر دیتا ہے, لیکن یہ نہیں فرمایا جو شرک کرے گا عبادات ختم ہو جائیں گی اور اسے عبادات کی تباہی کا اندیشہ اور علم بھی نہیں ہوگا. یہ نہیں فرمایا قرآن میں, یہ نہیں فرمایا اگر کوئی شرک کرتا ہے تو شرک کرنے کے بعد اس کے اعمال تو برباد ہو جائیں گے. یہ نہیں فرمایا کہ اعمال کی بربادی کا شعور نہیں ہوگا. یہ نہیں فرمایا کہ اعمال کی بربادی کا شعور نہیں ہوگا. یعنی اگر کسی نے گناہ کیا, اگر کسی نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا تو عبادت, سارا تقویٰ وہ تو برباد ہو ہی جاتا ہے. لیکن یہ نہیں فرمایا کہ عبادات اور اعمال کی بربادی کا شعور بھی اللہ چھین لے گا. یہ نہیں فرمایا, کیونکہ اگر شعور ہوا وہ توبہ کر لے گا, کلمہ پڑھ لے گا. لیکن حضور کے گستاخ کے متعلق کیا فرمایا؟ فرمایا اگر میرے محبوب کی گستاخی کی, اعمال بھی برباد اور اعمال کی بربادی کا شعور بھی نہیں ہوگا, پتہ بھی نہیں چلے گا. اللہ فرما رہا ہے اگر شعور دے دیا تو توبہ کر لے گا. ارے محبوب کے گستاخ, اگر گستاخی کی تو جبہ بھی پہنے رکھے گا, تو نمازیں بھی پڑھائے گا, تو روزے بھی رکھے گا, تو تقریریں بھی کرے گا, تو عبادات بھی کرے گا. آخرت میں بڑے فخر سے جائے گا, میں عالم ہوں, میں مفتی ہوں, شیخ القرآن ہوں. لیکن اللہ نے تیرے تمام عبادات کو برباد کر دیا, تجھے بربادی کا شعور تک نہیں دیا, کیونکہ اللہ توبہ کا موقع ہی نہیں دینا چاہتا. تو حضور کی گستاخی کا مسئلہ زیادہ خطرناک ہے, یہ زیادہ خطرناک ہے. وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ, تمہیں گستاخی کا شعور ہی نہیں ہوگا کہ سب کچھ برباد ہو چکا, سب کچھ تباہ ہو چکا. اسی لیے عشق کی آڑ میں ہم شرک نہیں کرتے, توحید کی آڑ میں توہین بھی نہیں کرتے. اور یاد رکھیے یہ بھی ہماری خام خیالی ہے, کج فہمی ہے, کم عقلی ہے, کم علمی ہے, جو ہم محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت الہی سے جدا کر دیتے ہیں. محبت مصطفیٰ ہی محبت خدا ہے, محبت خدا ہی محبت مصطفیٰ ہے. اگر کوئی کہے ہم محبت مصطفیٰ والے ہیں, دوسرے محبت خدا والے ہیں, اور وہ کہیں ہم محبت خدا والے ہیں, وہ محبت مصطفیٰ والے ہیں, تو میرے بھائیوں آپ نے دین کی مبادیات تک کبھی علم نہیں پڑھا. وہ ایک صاحب تھے, ان کے استاد نے انہیں کہا, ان کی آنکھ میں کچھ خرابی تھی, آنکھ میں کچھ خرابی تھی. استاد نے کہا وہ آئینہ لے, آئینہ لے. تو آئینہ اٹھانے کے لیے گئے, تو آنکھ کی خرابی کی وجہ سے ایک آئینہ انہیں دو نظر آتا ہے, دو نظر آ رہے ہیں. دیکھا تو دو نظر آ رہے ہیں. استاد کے پاس گئے, کہا استاد صاحب آپ نے کہا آئینہ لے آؤ, وہاں ایک تو نہیں ہے وہاں دو ہے. استاد نے کہا اچھا, وہ بھی امتحان لینا تھا. اچھا ایسا کرو ان دو میں سے ایک کو توڑ دو دوسرا لے آؤ, ایک کو توڑ دو دوسرا لے آؤ. وہ جاتا ہے پتھر پھینکتا ہے, ایک کو توڑتا ہے, دیکھتا ہے دوسرا بھی ٹوٹ گیا. وہ کہتے ہیں استاد صاحب اصل میں مسئلہ یہ ہے, میں نے آپ کے حکم پر ایک کو توڑا, دوسرا بھی ٹوٹ گیا. استاد نے کہا عقل کے اندھے, وہاں تھا ہی ایک. محبت مصطفیٰ اور محبت الہی میں حد امتیاز تلاش کرنے والوں, حد فاصل تلاش کرنے والوں, یہاں اس دنیا میں محبت مصطفیٰ پر پتھراؤ کرنے والے جب محبت الہی کا دعویٰ لے کر وہاں اٹھیں گے تو دیکھیں گے محبت مصطفیٰ کے آئینے کے ساتھ محبت خدا کا آئینہ بھی ٹوٹ چکا ہے. وہ ایک تھا, تمہیں دو نظر آ رہے تھے, دو نہیں, محبت مصطفیٰ ہی محبت خدا.
میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، ہم ان سے محبت کرتے ہیں، وہ امت سے محبت کرتے ہیں۔ اور آقا کی امت سے محبت کیا ہے؟ سوالات ہیں، میں اسی گفتگو میں انہی سوالات کی جواب دے دیتا ہوں۔ میرے آقا نے اپنے صحابہ سے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا، ہے میرے صحابہ تمہارے نزدیک، یہ اسی سوال کا جواب دے گا۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، ہے میرے صحابہ تمہارے نزدیک سب سے عجیب ایمان کس کا ہے؟ صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فضیلت کی بات نہیں ہو رہی، افضلیت کی بات نہیں ہو رہی، سب سے عجیب عجب ایمان کس کا ہے؟ عجیب تر ایمان کس کا ہے؟ صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ملائکہ کا، فرشتوں کا۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں آقا کو آپ سے کتنا پیار ہے، کتنا پیار ہے آقا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ۔ فرشتوں کے ایمان میں کون سی عجیب بات ہے؟ وہ تو اپنے رب کے قریب ہوتے ہیں، وہ تو اپنے رب کے پاس ہوتے ہیں۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر انبیاء کا ایمان عجیب ہے، انبیاء کا ایمان عجیب ہے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، ہم پر تو اللہ کی وحی نازل ہوتی ہے، یہ بتاؤ عجب ایمان کس کا، سب سے عجیب ایمان کس کا ہے؟ صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا فنحن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر ہمارا ایمان سب سے عجیب ہوگا، پھر ہمارا ایمان سب سے عجیب۔ حضور نے ارشاد فرمایا، تم تو میرے چہرہ والضحیٰ کو دیکھتے ہو، تم تو میرے گنگریالے بالوں کو دیکھتے ہو، تم تو میری کالی چادر کو دیکھتے ہو، بتاؤ سب سے عجیب ایمان کس کا ہے؟ صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اللہ جانے اور اللہ کا حبیب جانے۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں میں بتاتا ہوں۔ حضور نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم، ابن ماجہ اور مسند امام احمد بن حنبل کی 3 حدیثوں کا نچوڑ پیش کر رہا ہوں۔ حضور نے ارشاد فرمایا، مجھ محمد کے نزدیک، میرے نزدیک سب سے عجیب ایمان میرے ان عاشقوں کا ہوگا جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں، سن رکھا ہے۔ کوئی تھا 1400 سال پہلے جو میری محبت میں رویا کرتا تھا، جو راتوں کو اٹھ اٹھ کے امت کے پیار میں گریہ وزاری کرتا تھا۔ حدیث کا مفہوم میں اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، سب کا ایمان پیارا ہے، لیکن مجھ محمد عربی کے نزدیک سب سے عجیب ایمان میرے ان امتیوں کا ہوگا جنہوں نے مجھے دیکھا بھی نہیں ہوگا، لیکن میری ایک جھلک کی خاطر، میرے دیدار کی خاطر اپنی جان، مال اور اولاد قربان کرنے کے لیے تیار رہیں گے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا، مبارک انہیں جنہوں نے مجھے دیکھا اور مجھ پر ایمان لائے، مبارک انہیں جنہوں نے میرے حسن کو دیکھا اور ایمان لائے، ساتھ مبارک انہیں جنہوں نے مجھے دیکھا بھی نہیں اور ایمان لائیں گے۔ 7 مرتبہ جنہوں نے دیکھا انہیں فرمایا مبارک ہو 1 مرتبہ، اور پھر فرمایا 7 مبارک انہیں میرے ان عاشقوں کو جنہوں نے دیکھا بھی نہیں، دیکھے بغیر بنگلور میں عشق مصطفیٰ کے ترانے الاپ رہے ہیں۔ 7 مبارک ہو انہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیار ہے۔ سوال کرنے والے میرے بھائی سمجھ لے، جان لے اس بات کو، ہمارے آقا امت سے پیار کرتے ہیں اور امت کو جانتے ہیں، ہر امتی کو جانتے ہیں، ہر عاشق کو جانتے ہیں۔ اور تیرا یہ کہنا موت کے متعلق میں صرف اتنا بتا دوں، علامہ اسماعیل حقی نے وہ ارشاد فرماتے ہیں روح البیان، علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو یہ پریشانی لاحق ہوئی کہ کہا جاتا ہے مومن کی موت بڑی آسان ہوتی ہے، مومن کی موت بڑی آسان ہوتی ہے، لیکن ہم نے تو لوگوں کو اس حال میں دیکھا کہ زبانیں نکل آئی ہیں، جبڑے ٹیڑے ہو گئے ہیں، چیخیں نکل جاتی ہیں نزع کی سختیوں میں جب انسان مبتلا ہوتا ہے۔ اسماعیل حقی یہی سوچ رہے تھے کہ مومن کی آسان موت کیسے ہوتی ہے، جب روح قبض کی جاتی ہے تو بڑی تکلیف برداشت کرنا ہوتی ہے، لیکن مومن کو آسانی کیسے ملتی ہے؟ یہی سوچتے سو گئے، آنکھ بند ہوئی،
قسمت کی آنکھ کھل جاتی ہے، قسمت انگڑائی لیتی ہے، کونین کے والی کا دیدار ہوتا ہے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں اسماعیل حقی، مصر کی عورتوں نے دیکھا کیا ہوا؟ سورہ یوسف میں اللہ ارشاد فرماتا ہے انہوں نے قطعنا ایدیہن، ان کی ہاتھوں میں چھریاں تھیں، ہاتھ کاٹ دیے، ہاتھ کاٹ دیے۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آ کر اسماعیل حقی کو بتا رہے ہیں سورہ یوسف کا مطالعہ کر جواب مل جائے گا۔ سورہ یوسف کا مطالعہ کر، میں آپ کی واہ پر آپ کو واہ کہتا ہوں۔ میں نے ابھی بات بتائی نہیں، آپ منزل تک پہلے ہی پہنچ گئے۔ میں آپ کی داد پر آپ کو داد دیتا ہوں، لیکن جو نہیں پہنچے میری انگلی پکڑے پہنچا دوں گا انشاءاللہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کی عورتوں نے جب دیکھا، انگلیاں کٹ گئی، درد محسوس نہیں ہوا۔ دیکھو عورت ہو، انگلی کٹ جائے، چیخ تک نہ نکلے، کہے یہ تو بشر نہیں ہے، یہ تو بشر نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے سورہ یوسف میں یہ بشر ہو ہی نہیں سکتا۔ کہا درد ہوا، محسوس نہیں ہوا۔ یہ حسن یوسفی کا اثر ہے۔ جب عاشق مرتا ہے جو دنیا میں اس مصطفیٰ کے ترانے الاپتا رہا، آقا کو پکارتا رہا، جب اس کی روح قبض کی جاتی ہے، آمنہ کا لال آتا ہے، مدینے والے کا دیدار کرتا ہے، آقا کا دیدار کرتا ہے، روح قبض کی جاتی ہے، درد ہوتا ہے، محسوس نہیں ہوتا، محسوس نہیں ہوتا۔ حسن یوسف کا وہ اثر ہے، یہ حسن مصطفیٰ کا اثر ہے۔ وہاں انگلیاں کٹ جائیں عورتوں کو درد نہیں ہوتا، یہاں مردوں کی گردنیں کٹ جائیں درد کیوں ہو؟ اب کہنے کو تو بہت کچھ تھا، بہت کچھ ہے، لیکن اب سوالات اتنے آگے ہیں۔ ایک سوال میلاد شریف کے حوالے سے کہ میلاد شریف پر کچھ علماء کہتے ہیں بدعت ہے، کچھ کہتے ہیں سنت ہے، تو آپ وضاحت کر دیں۔ آج کی اس کانفرنس میں صراحتاً آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں چند معمولات ہیں جو بدعت ہیں۔ اصلاً میلاد سنت ہے، اصلاً میلاد منانا کیا ہے؟ سنت ہے۔ یاد رکھیے میلاد منانا کیا ہے؟ کس کی سنت؟ آقا کی سنت، آقا کی سنت ہے، صحابہ کی سنت ہے۔ صحابہ کرام نے میلاد منایا۔ آپ ریفرنس لے لیں، آج کے بعد کوئی آپ سے کہے کہ میلاد سنت ہے، اس کو ثابت کریں، تو صراحتاً دلائل پیش کرتا ہوں۔ دلائل پیش کرنے میں میرا طریقہ کار تھوڑا مختلف اس حوالے سے ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ جو دو ٹوک الفاظ میں صراحتاً جواب بدعقیدہ کو دیا جائے وہ ایسا ہو کہ اس کے بعد وہ جواب نہ دے سکے، اس کو لاجواب کر۔ یہ جواب ایسا ہے، میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا انعقاد سنت ہے، لیکن اس کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے یہ جاننا چاہیے میلاد ہے کیا۔ چلا چند لمحوں کی بات ہے۔ یہ عزیز صاحب نے بھی یہ سوال کیا ہے میلاد شریف کے حوالے سے۔ اس بات کو سمجھ لیجئے کہ لفظ مولد یہ مصدر بھی ہے، مصدر میمی کہتے ہیں، کچھ مصادر ایسے ہوتے ہیں جن میں میم آتا ہے۔ مولد یہ مصدر بھی ہے جسے انگلش میں وربل ناؤن کہتے ہیں، اور یہ اس میں ظرف بھی ہے، ظرف زمان بھی ہے، ظرف مکان بھی ہے۔ اگر مصدر ہے تو مصدر کا معنی یہ ہوتا ہے حضور کی پیدائش، حضور کا میلاد۔ The actual birth of the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم is the masdar. The verbal noun is the birth of the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم. And zarf is either the birthplace of the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم or the birthday of the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم. When we commemorate and celebrate the birth of the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم, it can denote the birthplace of the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم and also the birth time of the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم. And the time of the birth of the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم is actually Rabiul Awwal Sharif. That is Rabiul Nur Sharif.
That is the birthday of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. So when we say we commemorate the birth of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and when we say Mawlid is established directly from the Sunnah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, the meaning of that is celebrating and commemorating the actual birth of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So we say we celebrate the birth of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and celebrating the actual birth of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, that is established directly from the Sunnah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. So the word Mawlid, it can denote the actual birth, and it can also denote the birthplace or the birthday of the Prophet. So Mawlid کے تین معنی. ایک معنی حضور کا میلاد یعنی حضور کی پیدائش, دوسرا پیدائش کا وقت, تیسرا پیدائش کی جگہ. تو ان تینوں کے لیے لفظ مولد استعمال ہوتا ہے. ایک مولد کیا ہے؟ حضور کی ولادت, دوسرا ولادت کی جگہ, تیسرا وقت ولادت, دن ولادت کا دن, یوم ولادت یا وقت ولادت. یہ تین معنی ہیں. جب ہم کہتے ہیں میلاد سنت ہے تو اس کا معنی یہ ہے حضور کا میلاد منانا سنت ہے, یعنی حضور کی آمد پر مسرتوں کا اظہار کرنا, خوشیاں منانا, یہ سنت ہے. یہ سنت ہے. اس سنت کو ہم براہ راست حدیث سے ثابت کرتے ہیں. میلاد ہے کیا؟ میلاد چونکہ ہم میلاد مناتے ہیں تو یہ ہمارا حق ہے کہ ہم میلاد کو ڈیفائن کریں کہ میلاد کی ڈیفینیشن کیا ہے. اب کوئی اور ڈیفائن کر کے, کوئی اور تعریف کر کے میلاد کی ہمیں کہے کہ یوں میلاد ثابت کرو, ہم کہیں گے ہم پلینٹیف ہیں, ہم کلیمنٹ ہیں, ہم مدعی ہیں. جو میلاد مناتا ہے, جس کا دعویٰ ہے, اپنے دعوے کی تعریف کو خود کرے گا. ہم مدعی ہیں میلاد منانے کے. اگر ہم مدعی ہیں, ہم کلیمنٹ سے, وہ ڈیفینڈنٹس ہیں. ہم پلینٹیف سے, وہ ڈیفینڈنٹس ہیں. ہم مدعی ہیں, وہ مدعا علیہ ہیں. اور مدعی کا کام ہے کہ وہ ڈیفائن کرے, ڈیفینیشن بتائے کہ یہ میلاد ہے. ہمارے نزدیک میلاد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ولادت کے معجزات کو بیان کرنا اور اللہ کا شکر ادا کرنا, یہ میلاد ہے. سو میلاد کیا ہے؟ میلاد میں کیا کیا جاتا ہے؟ محفل میلاد میں اللہ کی بارگاہ میں ہدیہ تشکر بجا لاتے ہوئے کہ ہے اللہ تیرا کرم, تیری عنایت کہ تو نے اپنا محبوب عطا فرما دیا. محبوب عطا فرمانا کوئی چھوٹی بات نہیں. کیا کبھی کوئی کسی کو اپنا محبوب دیتا ہے؟ کیا کوئی کبھی کسی کو اپنا محبوب دیتا ہے؟ دینا تو دور کی بات ہے, جس سے پیار ہو جائے لوگ اپنا محبوب کسی کو دکھاتے بھی نہیں, دکھاتے بھی نہیں. دینا کو دور, وہ تو چھپاتے ہیں, میرا پیارا ہے بس میں اسے دیکھتا رہوں, یہ مجھے دیکھتا رہے. کیوں دکھائیں بھائی؟ وہ کریم رب ہے. وہ فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. ارے میں احسان ویسے نہیں جتلاتا. نماز دی, احسان نہیں جتلایا. روزہ دیا, احسان نہیں جتلایا. عبادت دی, احسان نہیں جتلایا. سب کچھ دیا, احسان نہیں جتلایا. ہاں اگر محبوب دے دیا ہے تو کوئی چھوٹی چیز دی ہے, اس پر احسان ضرور جتلاؤں گا. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. وہ احسان جتلاتا ہے کیونکہ اپنا محبوب ہمیں دے دیا, محبوب دے دیا. اور جب محبوب دیا تو احسان جتلایا. اگر احسان جتلائے گا تو اگر ہم اس کے بندے ہیں تو ہمارا حق بنتا ہے کہ کوئی احسان کرے نہ جتلائے پھر بھی شکریہ ادا کرو. وہ جتلا رہا ہے تو ہم میلاد کیوں نہ منائیں؟ وہ جتلا رہا ہے, خود فرما رہا ہے میں نے احسان کیا, یاد دلا رہا ہے میں, پھر بھی ہم میلاد نہ منائیں. ہم سے بڑا بدبخت کون ہوگا؟ وہ فرما رہا ہے کہ میں نے محبوب دے دیا, اور ہم یہ بھی نہ کہیں مولا تیرا شکر تو نے محبوب دے دیا. اب یہ تو قرآن کی آیت ہے. اب اعتراض یہ ہوتا ہے, اللہ فرماتا ہے کل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا. اللہ کے فضل, قرآن اللہ کے فضل اور اللہ کے رحمت پر خوشیاں مناؤ. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں فضل علم ہے اور رحمت حضور ہے. رحمت کون ہے؟ حضور ہے. اللہ ارشاد فرماتا ہے اس رحمت پر بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا, خوشیاں مناؤ, خوشیوں کا اظہار کرو. ابن عباس جنہوں نے براہ راست مشکات نبوت سے علم تفسیر سیکھا, آقا سے علم تفسیر سیکھا, وہ خود فرما رہے ہیں رحمت اس آیت میں ذات مصطفیٰ. اور اگر کوئی ان کی تفسیر نہیں مانتا اور جاننا چاہتا ہے رحمت کون ہے, آج کی تقریر سن لے. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. حضور رحمت ہیں. اللہ فرما رہا ہے میرے محبوب کی آمد پر خوشیوں کا اظہار کرو. اعتراض, جو بات تم سمجھے وہ صحابہ نے کیوں نہیں سمجھی؟ جو بات تم نے سمجھ لی ہے, بھائی اگر میلاد اتنی اہمیت کا حامل ہوتا تو صحابہ نے میلاد کیوں نہیں منایا؟
یہ کہا جاتا ہے کہ بدعت ہے، اچھی بدعت ہوگی، لیکن صحابہ نے میلاد نہیں منایا۔ تو آج آپ کو بتا دوں، میلاد اور سیرت کمیٹی کے احباب اور سنی جمعیت آل کرناٹک کے تمام کارکنان، آپ کو مبارک ہو، آپ وہ کام کر رہے ہیں جو صحابہ نے کیا ہے، آپ وہ کام کر رہے ہیں جو آقا نے خود کیا ہے۔ کیسے کیا ہے؟ سب سے پہلے یہ سمجھ لیجئے میلاد کیا ہے؟ آقا کی ولادت کے معجزات کو بیان کرنا اور اللہ کا شکر ادا کرنا کہ تو نے اپنا محبوب دیا ہے، یہ میلاد ہے اور یہ ہم نے ثابت کر دیا۔ اب سماعت فرما لیجئے، حضرت خریم بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال له العباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی اريد ان امدحك۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کر وہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا میری ایک تمنا ہے، میری ایک خواہش ہے، میں آپ کی نعت پڑھنا چاہتا ہوں، آقا آپ کی نعت پڑھنا چاہتا ہوں، انی اريد ان امدحك۔ اچھا یہ واقعہ کب کا ہے؟ غزوہ تبوک کا واقعہ۔ غزوہ تبوک کے فوراً بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے مجمع میں بیٹھے ہوئے، ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں کہ یہ 30,000 کا مجمع تھا، 30,000 صحابہ حضور کی بارگاہ میں موجود ہیں۔ کتنے صحابہ؟ 30,000 صحابہ موجود ہیں، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی نعت پڑھنا چاہتا ہوں۔ اب نعت پڑھنے کے حوالے سے لوگ کہیں گے یہ نعت ہی ہے، نعت میلاد کہاں ہے؟ لیکن آپ کو بتانا چاہوں گا یہ نعت فقط آقا کی تعریف نہیں ہے، یہ نعت صراحتاً میلاد ہے، صراحتاً میلاد ہے، یہ ساری نعت ہے ہی میلاد مصطفیٰ۔ نعت کے الفاظ سماعت فرمائیں، نعت پڑھتے ہیں، وَأَنْتَ لَمَّا وُلِدْتَ أَشْرَقَتِ الْأَرْضِ۔ ولدت کیا ہے؟ ولد یلد، آقا آپ کا جب میلاد ہوا، آقا آپ کا جب میلاد ہوا، انت لما ولدت، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کا میلاد ہوا تو آپ کے نور سے تمام زمین روشن ہو۔ آقا جب آپ کا میلاد ہوا، یہ روشنی روشن بیگ صاحب آپ کو بھی ملے، آقا جب آپ کا میلاد ہوا تو آپ کے نور سے تمام زمین روشن ہو گئی۔ یہ حدیث، اس حدیث میں یہ پوری نعتیہ کلام ہے، اس تمام نعتیہ کلام کے ہر مصرے میں میلاد کا ذکر، ہر مصرے میں میلاد کا ذکر ہے، اور یہ حدیث صحیح حدیث ہے۔ حدیث کے حوالے سن، یہ ایک روایت نہیں ہے، ایک حوالہ نہیں دے رہا، آقا کی 12ویں کے صدقے 12 حوالے دے رہا ہوں، 12 حوالے دے رہا ہوں۔ یہ حدیث کہاں ہے؟ آج کے بعد کوئی کہے میلاد بدعت ہے، یہ جو آپ کام کر رہے ہیں یہ بدعت ہے، آپ کہیں نہ بدعت نہیں ہے، یہ 30,000 صحابہ کی سنت ہے، 30,000 صحابہ کی سنت ہے، 30,000 صحابہ نے آقا کی موجودگی میں آقا کا میلاد منایا، اور میلاد بھی ایسا کہ ہر شعر میں آقا کی ولادت کا ذکر ہے، ہر شعر میں آقا کے میلاد کا ذکر ہے۔ کوئی کہے حدیث کہاں سے لائے ہو بھائی، ہم نے یہ حدیث نہیں سنی، ہم تو سمجھتے تھے کہ بدعت ہے۔ نہ، پہلے لفظ میلاد کو ڈیفائن کریں، اس کی تعریف بیان کریں، میلاد ہے کیا، یہ ضروری ہے۔ ہمیں مار اس وقت پڑتی ہے جب میلاد کا تعارف نہیں کراتے، ہم لائٹ ثابت کرنا شروع کر دیتے ہیں، جھنڈے لہرانا شروع کر دیتے ہیں، یہ جھنڈے، اس کو ثابت کرنے کی ضرورت نہیں، میلاد کی اصل ثابت کریں۔ اللہ کا یہ کام نہیں ہے کہ اللہ آپ کو قرآن میں یہ ارشاد فرمائے کہ فلاں دکان سے اس قسم کی لائٹس لائیں، فلاں دکان سے اس قسم کے جھنڈے بنا کے لائیں، کیا ہم نے یہ ثابت کرنا ہے؟ اسلام کا کام تو یہ ہے کہ اصول دے۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک آنے والی مختلف لائٹس اور مختلف ڈیکوریشنز حدیث میں بیان کرنے تھے، یہ حضور کا کام تو نہیں ہے۔ اور اگر یہی حضور کا کام ہوتا تو قادریہ مسجد بنانے والوں کو یہ خوبصورت آرکیٹیکچرل ڈیزائنز جو ہیں، کیا یہ حدیث میں آپ تلاش کر رہے ہیں؟ کیا حدیث میں تلاش کیا تھا؟ حضور نے فرمایا ایسی مسجد بنانا، ایسا سارا مسجد کا سلسلہ ہو، اس قسم کی روشنی ہو، اس قسم کا سٹیج ہو۔ اور میلاد کے جتنے منکرین انکار کرتے ہیں اور میلاد کو نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں یہ لائٹ ثابت کرو، یہ جھنڈے ثابت کرو، یہ تمہارا میلاد منانے کا جو طریقہ ہے۔ ہم کہتے ہیں نہیں، ہم میلاد کو قرآن و سنت سے ثابت کریں گے، یہ جھنڈیاں یہ تو وقت کے گزرنے سے یہ نئی چیزیں ایجاد ہوتی رہتی ہیں،
وہ کہتے ہیں نہیں نہیں یہ بدعت ہے. آپ کہو تو ٹھیک ہے, تو کیا آپ اپنی تمام مساجد کو شہید کر دو؟ کیا حضور کے دور میں ایسی مساجد تھی, ایسی روشنی تھی, ایسی لائٹس تھی؟ کہتے نہیں 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 نہیں, مسجد بنانا قرآن و سنت سے ثابت ہے, یہ مرور زمانہ کے ساتھ چیزیں ایجاد ہو جاتی ہیں. ہم کہتے ہیں میلاد قرآن و سنت سے ثابت ہے, باقی دنیا کی بدعتیں ہیں وہ جائز ہیں ساری. اب بات سمجھ گئے نا؟ ہم جب کہتے ہیں نا کہ بھائی حضور نے یہ فیس بک کے ذریعے تبلیغ کا کام نہیں کیا, واٹس ایپ کے ذریعے تبلیغ کا کام نہیں کیا, وہ کہتے ہیں نہیں تبلیغ تو قرآن و سنت سے ثابت ہے, یہ فیس بک واٹس ایپ یہ دنیا کی بدعت ہے. دنیا کی بدعت پر کوئی مواخذہ نہیں, کوئی باز پرس نہیں, یہ بدعت دنیاویہ ہے یا بدعت لغویہ ہے. یہ اصطلاحات استعمال کیا, بدعت لغویہ یا بدعت دنیاویہ. تو ہمارے لوگ پریشان ہو جاتے بھائی ہم نے تو بہت بڑی دلیل دی تھی, یہ انٹرنیٹ ثابت نہیں ہے, یہ ثابت نہیں. وہ کہتے ہیں یہ دنیا کی چیزیں ہیں, دنیا کی چیزوں کو ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو آپ بھی کہہ دیں بھائی یہ جھنڈیاں یہ پھر دنیا کی چیزیں ہیں, یہ لائٹس یہ دنیا کی چیزیں ہیں. ابھی ان پر بات نہیں کرتے, ان کو بدعت حسنہ بعد میں ثابت کریں گے, پہلے اصل کی طرف آؤ. اصل کیا ہے؟ میلاد میرے آقا نے بھی منایا, صحابہ نے بھی منایا. 30,000 کا مجمع ہے, حدیث کا ریفرنس لکھ لیجئے. امام حاکم نے اپنی مستدرک میں اس روایت کو نقل فرمایا, امام طبرانی نے المعجم الکبیر میں اس حدیث کو نقل فرمایا, امام حیثمی نے مجمع الزوائد میں اس حدیث کو نقل فرمایا, امام ذہبی نے سیر اعلام النبلاء میں نقل فرمایا, ابو نعیم نے الحلیہ میں نقل فرمایا, ابن عبد البر نے الاستیعاب میں نقل فرمایا, امام اسقلانی نے الاصابہ میں نقل فرمایا, امام سیوطی نے خصائص کبریٰ میں نقل فرمایا, ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں نقل فرمایا, امام قرطبی نے الجامع لاحکام القرآن میں نقل فرمایا, امام حلبی نے السیرہ میں نقل فرمایا, ابن قدامہ نے المغنی میں نقل فرمایا. میلاد کی یہ حدیث 30,000 صحابہ نے آقا کی موجودگی میں میلاد بنایا, یہ 12 حدیث کی کتابوں میں ثابت ہے.